یہ چیز جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے تجلیات رمضان اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تجلیات رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں کامل رضا 24ویں شب رمضان المبارک کی آج مبارک شب ہمارے ساتھ دو شخصیات عالم دین اور معروف ثناء موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں جو ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائے۔ ہمارا عنوان ہے آج کا شان نزول قرآن، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ قبلہ حافظ محمد ثاقب قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف ثناء جنہیں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کیا کرتے ہیں، خوبصورت انداز کے مالک، خوبصورت شخصیت عبدالاحد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے آج کی ٹرانسمیشن میں تجلیات رمضان میں میں چاہوں گا کہ عبدالاحد قادری صاحب کے کلام سے آغاز کیا جائے۔ عبدالاحد قادری صاحب قصیدہ بردہ شریف سے آغاز۔ صلو علی الحبیب۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہمیں عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما
حبیبک خیر الکلیم مجھے بھی دید کا شربت پلا دو خواب میں آ کر دکھا دو روئے کعبہ جانے جانا یا رسول اللہ تمہارے یوں تو احسان ہے بہت ایک اور احسان یہ نقشہ آنکھ میں ہو جائے پنہایا رسول اللہ سنا ہے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے ممتاز و محترم ثناء جناب عبدالحاد قادری ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے ہماری اس ٹرانسمیشن میں. گزشتہ سال بھی تجلیات رمضان ٹرانسمیشن میں عبدالحاد قادری صاحب ہمارا حصہ رہے ہیں اور یہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں. جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو بھی کلام کی فرمائش ہے آپ ضرور کیجئے میں ضرور کلام لوں گا آپ کا اور عبدالحاد قادری صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. علامہ صاحب موجود ہیں علامہ ثاقب قادری صاحب. علامہ صاحب شان نزول قرآن جو ہمارا آج کا عنوان ہے تو اس کے حوالے سے جو میرا پہلا سوال ہے آپ سے وہ اس طرح سے ہے. پہلے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ناظرین جو بھی آپ سوال لیں آج کوئی بھی سوال کریں علامہ صاحب موجود ہیں وہ عنوان پر ہو شان نزول مطلب قرآن کے حوالے سے ہو قرآن کی افادیت سے ہو قرآن کی برکت سے ہو قرآن پڑھنے سے ہو قرآن کے ذکر سے ہو. علامہ صاحب کیا کہتے ہیں قرآن مجید اسلام کا اصل ماخذ ہے کہ وہ کلام الہی ہے اس کی شان یقیناً عرفہ و اعلیٰ ہے. اس کا ربط رمضان المبارک میں کیسے ہے کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ممنون و مشکور ہوں کہ اس خاص موضوع پر کلام کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا. اچھا بالکل آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے کہ اس کی شان بڑی بلند مرتبہ اعلیٰ و رفع ہے جی لیکن اس کا ربط اگر ہم رمضان المبارک کے ساتھ دیکھیں تو وہ کیا ربط ہے جی تو دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن واہ کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا. بے شک اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر واہ کہ لیلۃ القدر
وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر, ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. واہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا بات ہے. واہ. 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اب دیکھیے قرآن پاک وہ کلام ہے جو کلام الہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ کلام پاک ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کلام پاک کے اوپر تمام لوگوں کی ہدایت کا منحصر ہونا ہے. جی. اسی طرح قرآن عظیم وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جی. یہ وہ ذی شان کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, بالکل. اور اس کی اتھینٹیکیشن پر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس کلام پاک جس کو مکمل ضابطۂ حیات قرار دیا گیا, ٹھیک ہے. جس کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر معجزہ خاص کے طور پر اتارا گیا, وہ قرآن پاک نازل کرنے کے لیے جن مہینوں میں سے مہینے کا انتخاب کیا گیا وہ رمضان المبارک کا ماہ مبارک ہے. پھر اسی طرح اس ماہ مبارک کی 30 راتوں میں ایک رات کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے, اور پھر ان راتوں میں بھی جو انتخاب کیا گیا وہ لیلۃ القدر کی رات کا کیا گیا کہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن عظیم کو نازل کیا علامہ گیا. صاحب میں آپ کی بات کو لے رہا ہوں. علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 21ویں بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27. قرآن کا نزول جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن عظیم کی جو نزول ہے وہ لیلۃ القدر میں ہے, یہ بات قرآن عظیم سے صراحتاً ثابت ہے کہ اس کو ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر کی رات وہ کون سی شب ہے, یہ کوئی ایک رات فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رات کی کنفرمیشن دینے کے لیے باہر تشریف لائے, لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں کچھ لوگوں کو آپس میں بحث و مباحثے میں دیکھا, تو لہذا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے آیا تھا, لیکن تمہارے اس بحث و مباحثے کی وجہ سے مجھ سے اس رات کی جو کنفرمیشن تھی وہ اٹھا لی گئی, یعنی کہ اس وقت بتانے سے اسے واپس لے لیا گیا. تو یہ پھر ہمیں فرمایا گیا کہ اسے آخری کے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو یہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے آج 21ویں 23ویں 25 27 اور 29 ان خاص راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیں قرآن پاک جو ہمیں ملا اس کا عرصہ قرآن کا نازل ہونے کا وہ کتنا عرصہ ہے؟ ہاں بالکل, اگر ہم دیکھیں تو یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ ایک طرف تو قرآن فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, اور ایک طرف فرمایا جاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ وہ رات کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک رات میں قرآن کا نزول ہوا, لیکن جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد کے معاملات کو دیکھیں تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہمیں وقتاً فوقتاً اور تدریجاً قرآن کا نزول دکھا. تو پھر ان کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح قلم سے آسمان دنیا پر قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا, اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر, آپ کے سینہ مبارکہ پر, آپ کے قلب انور پر پورے 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل فرمایا گیا. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت گفتگو علامہ ثاقب قادری صاحب سے قرآن کے حوالے سے, شان نزول کے حوالے سے ہو رہی ہے. عبدالاحد قادری صاحب تشریف فرمائے ہیں. عبدالاحد قادری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آپ نے ثنا خوانی کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ حبیب اللہ. ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے اور اس سے مجھے اپنی ہسٹری جو ہے وہ ریکال ہو جائے گی. الحمدللہ تقریباً 10 سال کی عمر میں میرے والد صاحب کی روٹین تھی کہ وہ ہر جمعرات کو نعتیں گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرتے. صحیح. تو میں والد صاحب کو دیکھتا, اور والد صاحب نے میری تربیت فرمائی اس طرح کہ آہستہ آہستہ مجھے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے اور کہتے بیٹا نعتیں پڑھنا سیکھو, ضروری نہیں کہ عوام میں پڑھو لیکن نعت پڑھا کرو. تو اس طرح جمعرات کا سلسلہ شروع ہوا یہ 10 سال کی عمر سے. اچھا ماشاءاللہ, کوئی ایسا کلام جو آپ اپنے ابتدائی دور میں جب ثنا خوانی آپ نے آغاز کیا, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ میں ہر جمعرات کو والد صاحب کے ساتھ اور دیگر محافل میں آپ گئے, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آئے, تو آپ وہ جو ابتدان کوئی کلام پیش کرتے ہوں گے اس وقت, اس کے کوئی اشعار؟ بالکل میں پیش کرتا ہوں. خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے. واہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو
کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کا تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہا تھا قابل اس کرم کے کہا تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے لگی ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا مشہور کلام اور اتنا مشہور شعر کہ میں اپنے سامعین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ شعر اگر یاد ہے تو کومنٹ میں جو ہے وہ ضرور اس بات کا اظہار کرے کہ میں نے اس شعر کو سنا ہے اور مجھے یہ شعر یاد ہے سنیے بشیر کہیے نذیر کہیے ہونے سے راج بشیر کہیے نذیر کہیے ہونے سے راج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے
ये सब तुम्हारा करम है माशाअल्लाह। अब्दुल अहद कादरी साहब वो कलाम पेश कर रहे थे जो इब्तिदान ये अपने नात खानी के आगाज़ में ये कलाम पढ़ा करते थे और आज तक हम इसे सुन रहे हैं। मैं ख़ुद अपने बचपन से सुन रहा हूँ, ये भी अपने बचपन से पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला खालिद महमूद खालिद नशबंदी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके इस कलाम के सदक़े हम सब की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार की हम सब को हाज़िरी अता फरमाए। जो नाज़रीन सामाईन कमेंट्स कर रहे हैं, अब्दुल अहद भाई और अल्लामा साहब मौजूद हैं, मैं पहले कमेंट ले लूँ, उनके व्यूज़ ले लूँ। जो फिर लोग ये कहते हैं कि कामिल भाई ने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, हम वो फरमाइश रह गई, वो बात रह गई। अब्दुल अहद भाई हमारे साथ हैं, जो अब आप कमेंट्स कर रहे हैं, फरमाइशें कर रहे हैं, मैं ज़रूर लूँगा। जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से भी चलना है। अल्लामा साहब भी हैं और टॉपिक को भी रखना है। अब्दुल अहद भाई के कलाम ज़रूर सुनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन असद साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला भाई आपको सलामत रखे। आयशा शेख कहती हैं जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है, कलाम सुनाते हैं। इंशाअल्लाह बहन आपका कलाम शामिल करेंगे हम और अब्दुल अहद भाई पढ़ेंगे। हुसैन असद कहते हैं कामिल भाई प्लीज़ अब्दुल अहद कादरी भाई से हस्बी रब्बी पढ़वा दें, जज़ाकल्लाह। भाई ये भी कलाम इंशाअल्लाह हम शामिल करते हैं। हुसैन असद सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है माशाअल्लाह, अल्लाह और कामयाब करे, आमीन। जज़ाकल्लाह भाई आपकी मोहब्बतों का। अस्सलामु अलैकुम। किसी दिन वालेकुम अस्सलाम, किसी दिन डायरेक्टर साहब खुर्रम भाई से भी मुलाकात करवा दीजिए। सलमान सत्तार कहते हैं कामिल भाई अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह वालेकुम सलाम। जितने अहबाब जितने व्यूअर्स हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, आप हमारे साथ रहें आखिर तक। इंशाअल्लाह आपके कलाम भी शामिल होंगे और हमारे साथ अब्दुल अहद कादरी साहब शामिल हाल हैं, हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं। अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं। अल्लामा साहब क्या फरमाइएगा कि जैसा कि आपने फरमाया कि कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वक्तन वक्तन नाजिल हुआ होता रहा, तो ये मामला कैसे समझा जाए, क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल ही हमने कुरान अज़ीम की आयत मुबारक पेश करने की सआदत हासिल की कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान को नाजिल किया गया और इसे शब क़दर की रात में नाजिल किया गया। ठीक है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक जो 63 साल की उम्र मुबारक है, उसमें 40 साल का अरसा अगर ऐलान नबूवत का हटाया जाए तो 23 साल के अरसे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वक्तन फ़वक्तन कुरान पाक नाजिल किया गया। अब जब ये वक्तन फ़वक्तन कुरान नाजिल हुआ तो इन दोनों के दरमियान तत्बीक यही है कि कुरान अज़ीम लोहे महफूज से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो नाजिल किया गया वो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर एक रात में नाजिल हुआ और फिर आसमान दुनिया से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक पर आपके क़ल्ब अतहर पर तकरीबन 23 साल के अरसे में तदरीजन वक्तन फ़वक्तन रब तबारक व तआला की रज़ा और उसकी मशीयत के मुताबिक नाजिल होता रहा। इसी तरह कुरान अज़ीम के बारे में ये भी हमें देखना चाहिए कि कुरान अज़ीम जो नाजिल हुआ है, यकीनन ये मामला आसान मामला नहीं है कि जब कुरान अज़ीम नाजिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो तुम देखते कि उसके खौफ से ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। और लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना अतहर था कि जिस पर कुरान पाक नाजिल किया गया और मुकम्मल कुरान पाक नाजिल हुआ। एक शायर ने बड़ा प्यारा शेर लिखा कि जिसकी हैबत से पहाड़ों पर हो तारी ज़लज़ले, जिसकी हैबत से पहाड़ों पर हो तारी ज़लज़ले, सीना महबूब पर उतरा वही कुरान है। तो यकीनन ये बड़ा कमाल है और कुरान अज़ीम का एक एजाज़ है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं देखती कि सख्त सर्दियों की रातें थीं और सख्त सर्दियों की रातों में जब आप पर वही इलाही नाजिल होती तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबीन मुबारक अर्क आलूद हो जाती। लिहाजा कुरान का नाजिल होना, वही इलाही का आना, ये कोई आसान काम नहीं और ये बहुत एक बड़ा मामला है। जो नाजिल होता तो यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत उस वक्त तब्दील भी हुआ करती। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं कि हुजूर मेरे रान पर अपना सर मुबारक रख के आराम फरमा रहे थे और उसी दौरान वही इलाही नाजिल हुई। तो बस मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी रान, मेरी टांग अभी टूट जाएगी, इतना मुझे उसका बोझ महसूस हुआ। लेकिन नबी करीम सिर्फ क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक मेरी रान पर रखा हुआ था। तो यकीनन ये मामला आसान नहीं, लेकिन वो पूरा कुरान पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ। माशाअल्लाह। अल्लामा साहब बहुत मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे हैं।
اور علامہ صاحب سے میں یہ کوشچن کرتا چلوں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن ہمیں 23 سال کے عرصے میں ملا, اس کے بعد جو صحابہ کرام کے دور میں شد و مد, زیر و زبر, اس کی تکمیل کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی, ہم یہ سنتے ہیں علماء سے, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے قرآن عظیم جو نازل ہوا اس کی مختلف قراتیں تھیں, ٹھیک ہے, اور اس کی مختلف قراتیں سبعہ آج بھی پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جس وقت قرآن نازل ہوا تو اس وقت تو اس کے اوپر اعراب نہیں تھے زبر ٹھیک زیر ہے, پیش, جی جی اور جی, زبر زیر پیش کے علاوہ بلکہ اس وقت تو اس پر نقطے بھی نہیں لگے ہوا ٹھیک ہے, کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس پر بعد میں کام ہوا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے جی, کہ وہ جس سے چاہے کام لے لے. واہ واہ واہ, اگر کسی سے کام لے لیا جائے تو انسان اس کو یہ محسوس نہ کرے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا. صحیح, صحیح, اپنے ایمان کی پھر بھی فکر کرنی چاہیے صحیح, کہ قرآن عظیم پر جو اعراب لگانے کا کام لیا گیا وہ حجاج بن یوسف سے لیا گیا, ٹھیک, جو کہ ایک بہت ظالم انسان تھا, ٹھیک لیکن ہے, اس سے یہ کام لیا گیا. ٹھیک تو ہے, اس نے حجاج بن یوسف نے اس پر اعراب لگوائے, ٹھیک, اس پر نقطے لگے, اور قرآن عظیم کی جو اس کی قراتیں تھیں جی, مختلف, جی, تو اس میں پھر ایک قرات کے اوپر کر کے جو اس میں اختلافات تھے جی, ان کو ایک جگہ کر کے سیدنا عثمان غنی جی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک پر کر کے تمام دور خلافت میں تمام جگہوں پر خلافتوں میں بھجوائے گئے. ٹھیک اسی لیے آپ کا لقب جامع القرآن بھی ہے, جی, کہ جی, قرآن کو جمع کرنے والے. جی, جی, اور ایک قول آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جی, کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دونوں ہاتھوں پر جی, پہاڑوں کو رکھ دیا جاتا تو شاید وہ کام آسان ہوتا جتنا قرآن پاک کو جمع کر کے ایک واہ, جگہ اس کو بھجوانا مشکل اللہ ترین کام اکبر, تھا. واہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ایک سجدہ ایسا ہے جو شافعی, امام شافعی کے نزدیک ہے, جی تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ مجھ سے آج یہ سوال ہوا تھا ایک نشست میں, جی. تو میں نے چاہا کہ میں آپ تک اس کی رسائی کروں. دیکھیں اگرچہ سوال یہ ہے مکمل, میں آپ کو تاکہ اور اچھا ہو جائے, جو ہمارے دوست احباب سن رہے ہیں اس کو, اگرچہ ہم کسی اور دوسرے ملک کے اندر ہیں, پاکستان میں نہیں ہے, پاک و ہند میں حناف امام اعظم کی فالوئنگ زیادہ ہے, تو اگر ہم امریکہ ہیں, انگلینڈ ہے, برمنگم گئے ہیں, کسی سفر میں گئے ہیں, عبدالاحد قادری صاحب نعت خوانی کے لیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ جلد ان کو لے جائے, سفر کرائے, تو اب ہمیں امام کی ڈائریکشن کا نہیں پتہ کہ وہ شافعی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں. اگر شافعی کے نزدیک وہ سجدہ ہے, کیا ہم وہ سجدہ ادا کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے فقہ حنفی کے مطابق جو قرآن عظیم کے اندر سجدے ہیں وہ تو 14 سجدے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور 17ویں سپارے کے آخری صفحے پر جو ایک سجدہ موجود ہے سورہ حج میں, جی, تو اس سجدے کے متعلق فقہ شافعی کے متعلق یہ ہے کہ وہ سجدہ تلاوت ہے, ٹھیک ہے, لیکن فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ وہ نماز کے سجدوں کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں ایک اس کی پیچھے بیس ہے کہ جس کی وجہ سے فقہ حناف کا یہ قول ہے کہ یہ نماز کا سجدے کا ذکر ہے, اس لیے اس میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. جبکہ فقہ شافعی کے متعلق یہ ان کا موقف ہے کہ جو وہ سجدہ ہے وہ بھی سجدہ تلاوت سے ہی ریلیٹڈ ہے. ایک تو یہ اختلاف ہے, لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ احناف کے متعلق, احناف کے نزدیک جو 14 سجدے ہیں وہ سجدہ تلاوت وجوب کے درجے میں ہیں, یعنی واجب ہے ان پر عمل کرنا, جبکہ شوافی کے نزدیک سنت ہے. یہ بھی اس میں معاملہ میں فرق ہے. ہم وہ ادا کر لیں گے, کوئی اس میں مذائقہ تو اس میں اگر ہم ادا کر لیں گے تو مذائقہ نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک جو وجوب ہے وہ 14 سجدوں کا ہے, لیکن اگر کوئی شخص کسی شافعی مسلک کے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے تو چونکہ اب وہ امام شافعی ان کی اقتداء میں ہے, لہذا اگر یہ سجدہ کر لے گا تو اسے سجدہ کرنا ہوگا, اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. بہت خوبصورت جواب دیا علامہ صاحب نے کہ امام شافعی کے جو فالوئنگ امام ہوگا, جو ان کو فالو کرتا ہوگا, اگر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سجدہ آپ ادا کریں گے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. عبدالاحد قادری صاحب موجود ہیں, عبدالاحد قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ شریف کا سفر کب کیا, پہلا سفر مدینہ کا کون سے سن میں کیا, کس کے ساتھ گئے, کیسے مراحل تھے, کیا کیفیات تھیں؟ الحمدللہ رب العالمین. 2014 میں میرا پہلا سفر مدینہ تھا جس میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گیا تھا, والدین کے ساتھ. میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے سعادت حاصل ہوئی, ماشاءاللہ. یہ میرا پہلا سفر تھا, اور اس کے بعد پھر فیملی کے ساتھ کیا, لیکن اس وقت بھی والدین میرے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ. ہمیں شعری ابتسام دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ نائس وائس عبدالاحد قادری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عبدالاحد آپ کو کہہ رہے ہیں شعری بھائی جزاک اللہ. سلمان ستار کہتے ہیں السلام, وعلیکم السلام, ماشاءاللہ, جزاک اللہ سلمان ستار بھائی.
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کامل بھائی نے کمال کر دیا, میرا کوئی کمال نہیں ہے, ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اسد شیخ کہتے ہیں احد بھائی آج بہت پیارے لگ رہے ہیں. یہ تو اسد بھائی ہیں ہی پیارے ماشاءاللہ, آپ کی نگاہ بھی اچھی ہے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. فرماتے ہیں عائشہ شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. نعمان نومی کہتے ہیں ماشاءاللہ, جزاک اللہ نعمان نومی بھائی, آپ سلامت رہیں. حسین اسد کہتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ پاک اور کامیابی دے آپ سب کو, آمین. جزاک اللہ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ کلام کی فرمائش میں شامل کروں گا انشاءاللہ, جو لمحے تھے سکوت کے سب مدینے میں گزارا ہے, کلام سنا دیں انشاءاللہ بہن. یہ کلام بھی شامل ہوگا. حسین اسد کہتے ہیں کامل بھائی پلیز عبدالاحد سے وہی حسبی ربی پڑھوا دیں. انشاءاللہ تمام کلام لیے جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. عبدالاحد قادری, مدینے کے سفر کی بات ہو رہی تھی, اب کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میرا دل کر رہا ہے کہ میں مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کلام پیش کروں. سبحان اللہ, ارشاد. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. میرے آقا مدینے ہمیں بھی اب بلا لیجئے. ترستی ہے میری آنکھیں, ترستی ہے میری آنکھیں, مجھے روضہ دکھا دیجئے. میرے آقا مدینے مجھے بھی اب بلا لیجئے. مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہے گزرے. مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہے گزرے. مجھے بھی ان گلی کوچوں, مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. لڑی سانسوں کی آقا نہ جانے کب بکھر جائے. لڑی سانسوں کی آقا نہ جانے کب بکھر جائے. بولا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا لیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے. مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے. بقیے پاک ہی آقا, بقیے پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. بسا کر پنجتن دل میں سنہری
جالیاں دیکھو بسا کر پنجتن دل میں سنہری جالیاں دیکھو علی و فاطمہ حسنین علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ، بھرپور کیفیت کے ساتھ، خوبصورت انداز سے عبدالاحد قادری صاحب کلام پیش کر رہے تھے۔ یہ خود تو مدینے پہنچے، ہمیں بھی لے گئے۔ ناظرین، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جلد حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرمائے، بار بار حضور کے دربار کی بادب حاضریاں عطا فرمائے۔ میں کچھ کمنٹ لے لوں، کچھ سوالات ہیں، علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ہمیں بہن کہتی ہیں میرے اور میرے منصوب کے لیے دعا کروا دیجیے کہ ہم مدینے کی حاضری، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد حاضری مدینہ عطا ہو۔ اسد شیخ کہتے ہیں آمین۔ احمد بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، احد بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، ویری گڈ۔ شہباز شہزاد، یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا۔ شہباز شہزاد، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج جو ٹاپک ہے وہ شان نزول قرآن ہے۔ بہرحال یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا تراویح کے بعد، تو انشاءاللہ میں علامہ صاحب سے آخر میں وہ سوال کر لوں گا اور اس کا جواب لے لوں گا، لیکن ابھی ہم اپنے ٹاپک پر ہی ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آخر میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا۔ اسد شیخ صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ، عائشہ شیخ کہتی ہیں آمین سبحان اللہ، فیضان صاحب کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو سلامت رکھے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جو کلام باقی ہیں حسبی ربی اور جو ہماری ایک بہن نے کلام کہا ہے، اور عبدالاحد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ آج موقع ہے کہ یہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ضرور سنوائیں گے۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ گفتگو چل رہی تھی ہماری قرآن کریم کے حوالے سے، اور آپ بہت مدلل اور جامع گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے علماء کی طرف رجوع کرنے پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ بالکل یہ بہت اہم ترین کیونکہ وہ سوال ہے۔ ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے پاس آ گئی، جی آپ نہیں فرمایا، تو اب آپ بتائیں کہ علماء کی طرف کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں یہ بہت اہم ترین سوال ہے، اور اس سوال کا جواب دینا یہ اس وقت کی بہت شدید ضرورت بھی ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ آج نت نیا فتنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کہ انما العلم بالتعلم، ٹھیک کہ بے شک علم تعلم یعنی سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، جی کہ بے شک میں معلم یعنی استاد سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح، اب دیکھیں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کا اصول ہے، اور جی رب کائنات نے بھی اس طریقہ کار کو سامنے ہمیں کر کے دکھایا، ٹھیک اس ہے، کی عادت کریمہ ہے کہ اس نے ڈائریکٹلی نصاب نازل نہیں فرمایا۔ ٹھیک یہ ہے، بہت اہم ترین اصول ہے۔ ٹھیک اس ہے، نے ڈائریکٹ کوئی سلیبس کوئی نصاب ہمیں ڈائریکٹ نازل نہیں فرمایا، ٹھیک، بلکہ اس نے پہلے اس نصاب کو پڑھانے والا، ٹھیک ہے، اسے سمجھانے والا، اسے سکھانے والا، واہ، اس پر عمل کرنے والا اور اس واہ، پر عمل کروانے والے کو نازل فرمایا۔ صحیح، لہذا پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو بھیجا گیا، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، ٹھیک ہے، وہ قادر مطلق ہے، جی وہ چاہتا تو صرف قرآن نازل ہو جاتا اور لوگ پڑھ کے راہ ہدایت حاصل کر لیتے، جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اس نے پہلے پڑھانے والا نازل کیا، ہاں، پھر اس کے بعد جب استاد بھیج دیا گیا تو بعد میں نصاب آیا۔ ٹھیک ہے، لہذا جب حضور نے فرمایا کہ دین سیکھنے سے ہی آتا ہے، تو اس میں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نصاب کی، ایک سیکھنے والے کی، اور ایک سکھانے والے کی۔ یہی ریزن ہے کہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ مکمل قرآن میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں تحریر ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھ لو، تم نہیں جانتے تو فلاں کتاب دیکھ لو، بلکہ یہ بات موجود ہے کہ اگر نہیں جانتے تو پھر اہل علم سے سوال کرو۔ دیکھیں اس میں اگر ہم لاجیکل طور پہ سمجھنا چاہیں
تو کامل بھائی اس کو بھی ہم ذرا سمجھیں گے کہ میڈیکلی طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے جتنی کتابوں کا معائنہ، جتنی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ساری کتب خرید کر لے آؤں اور لانے کے بعد بغیر کسی کے پڑھائے میں ان کتابوں کو از خود پڑھ کر ایک ڈاکٹر بن جاؤں، تو یقیناً نہ آپ ان سے علاج کروانا چاہیں گے، نہ میں چاہوں گا، نہ ہمارے ویورز چاہیں گے۔ اسی طرح کوئی اگر شخص لاء کی، قانون کی کتابیں لے آئے اور لا کر کہے کہ جی میں ان کو خود پڑھ کر، از خود پڑھ کے، بغیر کسی استاد کے پڑھ کے، اس کو سمجھ کر ایک وکیل بن جاؤں، تو یقیناً ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان متبرک راتوں کے صدقے ہمیں کورٹ کچہری سے محفوظ رکھے، ان معاملات سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کوئی معاملہ اس میں کسی کا پڑ جائے تو یقیناً وہ کسی بھی ایسے وکیل کے پاس جانا کبھی بھی نہیں چاہے گا، بلکہ وہ شخص وکیل ہی نہیں کہلائے گا جو از خود پڑھ کر اپنے آپ کو قانون دان کہنا شروع کر دے۔ تو بالکل سیم لائک دس، دین کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم قرآن کو از خود پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں عربی سمجھ میں ابو جہل کو بھی آتی تھی، عربی سمجھ میں ابو لہب کو بھی آتی تھی، لیکن راہ ہدایت نہیں ملی۔ یہی ریزن ہے کہ پہلے اہل علم سے سوال کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تم راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جواب علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پہلے حضور کی ذات مبعوث ہوئی، حضور آئے، پھر قرآن آیا۔ مطلب ٹیچنگ کے لیے، قرآن کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہماری طرف بھیجا، اس کے بعد قرآن بھیجا۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں لوگ قرآن پڑھتے ہیں رمضان شریف میں؟ بھائی وہ کیا جا رہا ہے کہ میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، تم نے 2 پڑھے ہیں، میں نے 4 پڑھے ہیں، مطلب یہ تکرار ہو رہی ہے اب۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری رات میں قرآن پڑھ لوں گا، 3 روزہ تراویح ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل قرآن عظیم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور اس ماہ مبارک میں اس کی تلاوت کو بکثرت کرنا بھی چاہیے، بہت افضل ہے۔ لیکن ایک معاملہ بڑا عجیب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بکثرت پڑھنے کے چکر میں یا اس مقابلے کے چکر میں، اس بھاگ دوڑ کے چکر میں خدا نخواستہ کہیں تلفظ اور مخارج کا خیال اگر نہ رکھا جائے تو یقیناً بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم معاذ اللہ ثواب کے بدلے گناہ لے کر اٹھیں۔ اس کی میں مثال دینا چاہوں کہ قرآن عظیم کے اندر ہر لفظ کے اپنے مقاصد ہیں اور ہر لفظ کے اپنے مطالب ہیں، لہذا جو لفظ قلب یعنی کہ جو 2 نقطے والا قاف ہوتا ہے، موٹا قاف، اس قلب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دل، ٹھیک ہے، عربی میں لفظ قلب کا مطلب، اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ لیکن اگر کوئی شخص اس لفظ قلب کو قلب پتلے کاف یعنی ڈنڈی والے کاف سے پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اب یہ معانی کا اتنا فساد ہے، تو لہذا اگر کسی نے پڑھتے ہوئے اس کی پروننسیشن اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، اس کے تلفظ، اس کے مخارج، اس کے قواعد کا خیال نہیں رکھا، تو یقیناً یہ عین ممکن ہے کہ وہ بندہ گناہ میں پڑ جائے۔ تو سب سے اہم ترین بات یہ کہ ہمیں قرآن پہلے پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ بالکل کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن پاک کے نزول کے مقصد پہ غور کریں۔ دیکھیں قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ قرآن کو صرف رمضان مبارک کے مہینے میں 3 4 5 6 پڑھ لیا جائے۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ جب بیٹی کو ودا کیا جائے تو اس کے اوپر سایہ فگن کر کے اس کو ودا کیا جائے، یہ قرآن کا مقصد نہیں۔ قرآن کا مقصد ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اس میں یہ نظام حیات ہے، لہذا اپنی زندگی کو اس عمل کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، عبادت کا مفہوم یہ نہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں، ورنہ بندہ ساری زندگی تو نہیں کر سکتا۔ عبادت کا مکمل ترین اور جامع مفہوم یہ ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ لہذا جیسے کاروبار کرنے کا حکم دیا گیا ویسے کاروبار کریں، جیسے گھریلو زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسے زندگی گزاریں، جیسے چلنے کا حکم ویسے چلیں، جیسے پھرنے کا حکم ویسے پھریں، جیسے کھانے کا حکم ویسے کھایا جائے۔ جو
جو کھانے کا حکم وہ کھایا جائے. اسی طرح الغرض زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں تمام میں جس طرح اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی اس طریقے سے چلنے کا نام عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا. اب یہ مقصد پورا کب ہوگا؟ جب ہم اس مقصد کو سمجھیں, یعنی کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھا بھی جائے. تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ 4 5 6 قرآن پڑھنے سے بہتر, کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ قرآن پڑھیں لیکن اس کو ترجمے اور مستند علماء کی مختصر سی تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پیغام پتہ چلے گا کہ رب تبارک و تعالی ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے, اس نے ہمیں کس مقام پہ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے, کس طرح کے احکامات کی تلقین کی ہے, کس طرح کے مقامات پر ہمیں منہیات وارد کی ہیں کہ یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو. اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو سکیں گے. بہت خوبصورت جواب علامہ صاحب کا مدلل کہ آپ پریناؤنسیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پڑھیں. ضرور پڑھیں قرآن, رمضان میں نہیں پورے سال پڑھیں. اور علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں, اپنی زندگیوں کو بھی دیکھیں اور اس سے کچھ سیکھیں بھی اور سمجھیں بھی. علامہ صاحب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں کہ جیسے کہ لوگ آج کل موبائل میں اپلوڈ رکھتے ہیں قرآن پاک, اور قرآن کا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون, تو لوگ مجھ سے یہ بار بار سوال کرتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر, کیا قرآن موبائل میں ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ وضو کرنا جائز اب ضروری ہے, کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کے متعلق جو ہمارے دور حاضر کے علماء ہیں ان میں 2 طرح کے اقوال ہیں. صحیح ہے. کچھ علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں اس کو بھی ہمیں باوضو ہی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اکثر علماء اس طرف ہیں کہ اس قرآن پاک میں جو ہم موبائل میں اپنے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا اپنی الیکٹرانیکل ڈیوائس میں جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں ان کو ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ قرآن عظیم میں فرمایا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ, یعنی اس حالت میں نہ چھوؤ جب تم پاک نہ ہو. لیکن جب ہم موبائل کو ٹچ کرتے ہیں تو در حقیقت یہ قرآن نہیں ہے, یہ ٹچ اسکرین ہے, اور اس کے پیچھے جو قرآن جو ہمیں سامنے شو ہوتا ہے وہ کوڈنگ کی صورت میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو لوگ ٹیکنیکل چیزوں کو جانتے ہیں, اتفاق کی بات ہے میرا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ٹیکنیکل فیلڈ سے ہی موبائل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, تو لہٰذا یہ بیک اینڈ پہ جو اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں یہ کوڈنگ کی صورت میں ہوتی ہیں. جو بھی کتاب, جو بھی قرآن کی کتاب یا عربی پیج ہمارے سامنے کھلتا ہے یا جو بھی آڈیو ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ تمام کی تمام اس موبائل کے اندر یا اس ڈیوائس کے اندر کوڈنگ کی صورت میں ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب وہ سامنے ہمارے شو ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں, وہ سامنے سے ہٹ بھی جاتی ہیں, ایک کی پر بیک ہو جاتی ہیں. لہٰذا علماء اکرام جو محقق ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی صورت میں موبائل میں موجودہ موبائل کو جو قرآن پاک ہے اس کو ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ادب کے تقاضے کے تحت اس کو باوضو پڑھیں. لیکن اگر کسی نے بے وضو اس کو ٹچ کر کے پڑھا تو اس میں کوئی گناہ کوئی مذائقہ نہیں. بہت خوبصورت جواب. علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے موبائل میں قرآن پاک اپلوڈ ہے, اپلیکیشن سے آپ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے, کئی لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ موبائل میں بھی اب قرآن رکھتے ہیں اور وہ اس تذبذب میں ہوتے ہیں کہ آیا ہمارا وضو نہیں ہے, ہم کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں. مجھ سے بھی سوالات ہوئے. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ آپ وضو کر لیں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے, اور اگر وضو نہ بھی ہے تو آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. عبدالاحد قادری صاحب موجود ہیں. عبدالاحد قادری صاحب, آپ سے ایک سوال ہے, وہ یہ کہ آپ کن شعراء کے کلاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ محافل نعت میں بھی میں آپ کو سنتا ہوں, آپ اس وقت ٹرانسمیشن میں بھی موجود ہیں, گزشتہ سال بھی موجود تھے. آپ کے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کون سے کلام, جو ہر بندے کی اپنی ایک پہچان ہے کہ بھائی وہ یہ کلام بہت اچھا پڑھتا ہے. عبدالاحد صاحب یہ کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں. کامل بھائی, عبدالاحد بھائی نے اس محفل میں وہ کلام بہت اچھا پڑھا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ تو کلام ہے ہی اخص, آپ تک رسائی رکھتا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کن شعراء کو زیادہ انتخاب کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت سوال ہے, اور اس کے پیچھے ایک جواب تو یہ ہے کہ کلاموں کا انتخاب جی یہ بہت ضروری ہے. محافل کے اندر جو ہے وہ سامعین کو دیکھ کر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر میری پسند پوچھنا چاہتے ہیں تو میری پسند, میرا تعلق اور میں جو بیت ہوں وہ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوں. تو میرے جو مجھے پسند ہے کلام وہ خان واد اعلیٰ حضرت کے کلام پسند ہیں جی. اور میں انشاءاللہ مجھے فرمائش بھی ہے ہمارے ڈائریکٹر دعا پروڈکشن کے, دعائی کو ساؤنڈ پروڈکشن کے مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام کی, تو انشاءاللہ وہ بھی میں پیش کروں گا. میں آپ کی بارگاہ میں بس یہ کہتا چلوں کہ جو ہمارے ویورز نے پہلے کہے ہیں کلام,
اس کے چیدہ چیدہ اشعار، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، یہ بھی سنا دیں۔ حسبی ربی جل اللہ کی بھی فرمائش آئی ہے، وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ میں ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے ساتھ ویورز ابھی موجود ہیں، پھر وہ کہیں گے بھائی کامل بھائی نے کلام لیا ہی نہیں، عبدالاحد بھائی کو بولا ہی نہیں، تو بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ میں نے ابتدان بھی کہا تھا کہ میں کلام ضرور لوں گا اور عبدالاحد بھائی پیش کریں گے، اور ایک سوال بھی آیا علامہ صاحب سے، وہ سوال بھی ہم اپنی بہن کا لیں گے پہلے، لیکن عبدالاحد بھائی آپ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کلام کو میں نے اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا، تو میں اس کو دوران گفتگو سرچ کر لیتا ہوں۔ جی جی، اور ایک اور فرمائش تھی حسبی ربی جل اللہ، تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ پڑھ لیں۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جگل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، کر وہ نبی بتلاؤ ذرا، میری موٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جگل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر وہ نبی بتلاؤ ذرا، گر وہ نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا وہ داتا حجویری، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا وہ داتا حجویری۔ یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ۔ کو اجمیر دا پیر ویکھو، 90 لکھنوں کلمہ پڑھا چھڑیا، یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ انداز سے حسبی ربی جل اللہ. ہمارے بھائی نے فرمائش کی تھی، بھائی آپ کی فرمائش یہاں مکمل ہوئی، اور جتنی فرمائشیں ہیں انشاءاللہ میں درخواست لیتا رہوں گا ان کے کلام. سوال ہوتا ہے بعض جگہ قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے تو اکثر پڑھنے والے آیت سجدہ پر سجدہ ادا نہیں کرتے، تو کیا صاحب خانہ سجدہ ادا کر سکتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کے دوران آیت سجدہ جی جس شخص نے پڑھی ہے جی یا جس شخص نے سنی ہے، ان جی دونوں پر یہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو لہذا اگر کسی نے آواز کے ساتھ پڑھا تو جس نے سنا اس پر سجدہ واجب ہوگا، جی ٹھیک ہے اور جس نے صرف پڑھا آہستہ آواز کے ساتھ تو پڑھنے والے پر واجب ہوگا. اچھا، اب یہ چونکہ جو سجدہ واجب ہوا ہے یہ پڑھنے اور سننے والے پر واجب ہوا ٹھیک ہے، ہے اور یہ عبادت بدنیہ ہیں. ٹھیک ہے عبادت بدنیہ یعنی کہ عبادت کی چند اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے عبادت بدنی جیسے نماز کہ جس ٹھیک میں ہے فقط بدن کا تعلق ہے، اور ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے عبادت مالیہ ٹھیک کہ ہے جو مال سے تعلق رکھتی ہیں جیسے زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ. ٹھیک تو ہے یہ شریعت کا اصول ہے کہ عبادت بدنیہ میں نیابت جائز نہیں ہوتی، یعنی کہ جتنی بھی عبادت بدنی ہیں ان کو ہماری جگہ کوئی دوسرا بندہ ادا نہیں کر سکتا. صحیح یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے والد صاحب بیمار اگر ہوں خدا نخواستہ تو میں ان کی جگہ نماز پڑھنا شروع کر دوں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ عبادت بدنیہ میں نیابت جائز نہیں ہوتی، کسی کو نائب نہیں بنا سکتے. تو اسی لیے اجتماعی قرآن خوانی وغیرہ میں جس نے قرآن پڑھا اور جس نے سنا جس پر سجدہ تلاوت لازم ہے وہی کریں گے، اور نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. صاحب خانہ سجدہ ان کی طرف سے ادا نہیں کر ٹھیک ہے. سکتے. علامہ صاحب یہ آپ نے گفتگو فرمائی، میں اسی پر ایڈ کرتا ہوں بات کہ جیسے سجدہ تلاوت جو واجب ہوا پڑھنے والے پر، کیا آیا کہ سجدہ وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، بعد میں سجدہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور جس وقت تک ادا نہیں کریں گے وہ وجوب پہ یعنی کہ ذمے پر لازم رہے گا. تو جب ادا کر لیں گے ہو سکتا ہے. سب سے بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو، ٹھیک ہے چونکہ جو مکروہ اوقات ہیں جن میں سجدہ تلاوت ادا نہیں ہو سکتا، تو ان اوقات کے علاوہ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان اوقات میں ہی سجدہ کر لیا جائے. لیکن اگر ایسا بھی ممکن ہے کہ پورا پارہ مکمل کرنے کے بعد سجدہ کیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن پاک مکمل کر لینے کے بعد آخر میں 14 سجدے ایک ساتھ ادا کیے جائیں. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت گفتگو. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ سجدہ آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اگر اس وقت مکروہ وقت نہ ہو تو بھی ادا کر سکتے ہیں. پورا قرآن مکمل کرنے کے بعد بھی 14 سجدے ادا ہو سکتے ہیں. ایک بھائی کہتے ہیں کہ بھائی آج کی ٹرانسمیشن تھوڑی لمبی کر دیں پلیز، ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کو تو مزہ آ رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی آ رہا ہے الحمدللہ، ہم کچھ سیکھ رہے ہیں. یہاں علامہ صاحب موجود ہیں، عبدالاحد بھائی، یہ ہم سب سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ ہر ٹرانسمیشن کا ایک فارمیٹ ہے، وقت ہے. نماز کا بھی ایک وقت ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا. تو انشاءاللہ کل بھی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے آپ. کل انشاءاللہ اور شخصیات موجود ہوں گی، اور کلام ہوں گے، اور سوال ہوں گے ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ اور کامیابی عطا فرمائے. محمد صالح خان، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے بھائی. عائشہ شیخ کہتی ہیں عبدالاحد بھائی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ سنا دیں. اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام ابھی تک ہوا نہیں، اور میں آنے ہی والا تھا تو کوئی فرمائش بھی آ گئی. اب کوئی اعلیٰ حضرت کا جو دل چاہے آپ کا کلام آپ پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں. دوسری فرمائش ہے تو وہ پیش نہیں کر سکا تو جی 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 بالکل پیش کر دیتا ہوں کلام اعلیٰ حضرت. اچھا، اس کے بعد ہماری بھی ایک فرمائش ہے جو آپ محافل میں اکثر پڑھتے ہیں، حضور کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی پیش کریں. جی. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی شفاعت ہے تمہاری، واہ
حسن دستکاری قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری اس طرف روزے کا نور سمت منبر کی بہار ایک طرف روزے کا نور سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری بیچ میں جنت کی پیاری پیاری انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا سکانے کو سے اتنی جان پیاری سکانے کو سے اتنی جان پیاری کیا ذوق فضا شفاعت تمہاری ماشاءاللہ عبدالاحد قادری اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آقا نعمت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے علامہ ثاقب قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علامہ صاحب ہم آخر کی طرف چل رہے ہیں، محفل اور عروج حضور کے ذکر کا اس کا تو کوئی آخر ہے نہیں، ٹرانسمیشن 29ویں شب تک جاری رہے گی۔ آپ اپنی مصروفیات میں سے گو نہ گو وقت نکال کر تشریف لائے، میں دعا پروڈکشن کی پوری ٹیم آپ کی ممنون و مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دو سوال آخر میں آپ سے کرتا چلوں کہ آخر میں آپ یہ وضاحت فرمائیں ناظرین کو کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اس کی وضاحت۔ اور دوسرا سوال قرآن سے ہی ہے، میرے ایک دوست نے کیا تھا مجھ سے تراویح کے بعد کہ وہ جو قرآن میں لونڈی کا حکم آیا اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن عظیم کے اندر جو باندی کا حکم آیا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ حکم ہے کہ جو صحبت جائز ہوا کرتی تھی تو جس طرح
اس کے صحبت کے معاملات زوجین میں جائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کے معاملات جو ان کی ملکیت میں باندیاں ہوا کرتی تھیں ان سے بھی جائز ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک شریعت کا اصول ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ اسلام نے باندی کے کانسیپٹ کو، غلامی کے تصور کو پسند بالکل بھی نہیں کیا، ٹھیک تو ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کر دیا گیا ٹھیک کہ ہے، جتنے بھی غلام تھے ان کو آزاد کرا دیا گیا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی جان چھڑانے، کفارے کے طور پہ غلام کو آزاد کرنے اور دیگر طرح کے کاموں میں کرتے کرتے غلامی کو، اس کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا اسی طرح جب تک باندیوں والا سلسلہ موجود تھا تو اس وقت تک ان سے اس کی اجازت تھی، اور پھر اس کے مکمل پورے احکامات شریعت میں نافذ ہیں کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہو تو اس کے کیا معاملات ہوں گے، اور اس کے بہت سارے کمپلیٹ ایک ڈیٹیل ہے، پورے باب ہیں جس میں فقہی مسائل ہیں، کیونکہ پھر اس باندی کا معاملہ جن کے ہاں پھر اولادیں ہو جاتی ہیں وہ ایک نارمل باندی کے برابر نہیں رہتا، اس کے شریعت نے پھر حقوق اور مزید اضافہ اس میں فرمایا ہے۔ تو ان معاملات کے تحت جب تک وہ معاملہ تھا، یہ پائے جاتے تھے معاملات غلامی والے، تو اس وقت تک جو زوجین کے درمیان معاملات ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح باندیوں کے ساتھ جو اپنی جو غلامی میں جو ملکیت میں لونڈیاں ہوا کرتی تھیں ان کے ساتھ بھی ان معاملات کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واہ، ٹھیک ہے، اور ہم تمہارے لیے دین کے طور پہ اسلام پر راضی ہو گئے۔ تو لہذا یہ آیت مبارکہ بڑی کمال کی ہے، اور جس صورت میں نازل ہوئی تو 112ویں وہ صورت مبارکہ ہے ٹھیک ہے، نزول کے اعتبار سے جب وہ نزول ہوا، تو لہذا اس آیت مبارکہ کے تحت یہ معلوم ہوا کہ دین ہم پر مکمل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ ٹھیک ہے، لیکن اسی آیت مبارکہ سے ہمیں چند دیگر عقائد بھی معلوم ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، قرآن عظیم کو مکمل ضابطہ حیات قرار دیا، واہ، اور قرآن عظیم کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین آج تکمیل کو پہنچ گیا، تو اس سے ہمیں ضمناً یہ بات بھی پتہ چلی کہ اب مزید کسی نئے دین کی حاجت نہیں، مزید کسی نئی کتاب کی حاجت نہیں، مزید کسی نئے نبی کی حاجت نہیں۔ لہذا یہی آیت مبارکہ ختم نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے صحیح، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی دیکھیں نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات کو عوام تک، امت تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب امت تک پیغام کو مکمل فرما دیا گیا اور بھیجنے والے نے خود کہہ دیا کہ آج دین مکمل کر دیا تمہارے لیے ہم نے، تو اس کے بعد نہ کسی نئی کتاب کی حاجت ہے، نہ ہی کسی نئے نبی کی حاجت ہے، نہ ہی کسی نئے دین کی حاجت ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح پہلے کی آسمانی کتابیں تھیں وہ ایک خاص وقت تک کے لیے، خاص معاملات تک کے لیے ہوتی تھی، کسی خاص خطے قبیلے والوں کے لیے ہوا کرتی جن پر وہ نزول ہوا کرتا، لیکن قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا حکم، جس کا اتنا عام ہے یہ کتاب کہ اس میں چاہے کوئی کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہے، اس کے لیے مکمل ضابطہ حیات، مکمل ہدایت، مکمل رہنمائی، یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے خادم کو ایک دفعہ ایک صندوقچہ دیا اور دینے کے بعد کہا بیٹا جاؤ اسے پانی میں ڈال دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب وہ، لیکن اسے کھول کر مت دیکھنا، جب وہ صندوقچے کو لے کر گیا اور پانی میں ڈالنے لگا تو پانی نے ایک آغوش کی طرح، گود کی طرح ایک جگہ بنائی اور جب صندوق کو لے کر اپنے اندر اسے سمو لیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، بڑی پریشانی کے عالم میں تھا، واپس آیا اور آ کر اپنے شیخ سے سوال کیا کہ حضور یہ مجھے بتائیں کہ اس صندوق میں تھا کیا کہ جس کا استقبال پانی نے بھی اس طرح کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کیا، اسے دیکھا، اور اس علم تصوف کے اوپر میں نے ایک کتاب لکھی، میں نے یہ کتاب لکھی 30 سال 15 سال تک، اور آج مزید نئے 15 سال کتاب لکھنے کے بعد یہ سوچا کہ اس کتاب کو لوگوں تک دیا جائے یا نہ دیا جائے، یعنی کہ 15 سال میں عمل پیرا ہو کر
اس کتاب کو تحریر فرمایا ٹھیک ہے، اور مزید 15 سال اس بات میں لگائے کہ آیا اس کتاب کو عوام تک پہنچایا جائے یا نہیں پہنچایا جائے. پھر کہا کہ میں 30 سال کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے مخلوق کو اب کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو یہ قرآن کی برکتیں ہیں. آج ہمارا المیہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں, قرآن کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں, قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یقین کیجئے آپ اسے پڑھنا شروع کیجئے, آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا, ہر معاملہ اس کے اندر موجود ہوگا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے صحیح العقیدہ علماء اور صحیح العقیدہ مصنفین کا انتخاب کیجئے. اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے کہ فرمایا جی کہ ان اللہ یضل بہ من یشاء و یہدی بہ من یشاء. بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ فلاح بھی پا جاتے ہیں. تو جو دین 1450 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے, جو تفسیر, جو ترجمہ ان تمام اکابرین کی زندگیوں اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہوگا, یقیناً وہ حق ہوگا. لیکن آج اگر 1450 سال کے بعد 1500 سال کے بعد کوئی نیا بندہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ جی دین میں سمجھا ہوں, نہ 1450 سال میں کسی نے سمجھا نہ اسے بیان کر سکا, تو یقیناً پھر ہم اس شخص کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے. عوام الناس کو چاہیے کہ آج سوشل میڈیا کا دور بہت زیادہ عام ہے, لوگوں تک رسائی بہت عام ہے. اگر آپ ایک چیز سرچ کرنا چاہیں تو کامل بھائی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ آج کا دور ملاوٹ کا بڑا دور ہے, بھیڑ بہت ہے, تو لہذا کبھی جب زیادہ بھیڑ ہونا اور ہماری مطلوبہ شخصیت کوئی دوسری ہو تو کبھی کسی کے بال اس جیسے لگیں گے, کبھی کسی کا سائڈ فیس اس جیسا لگے گا, کبھی کسی کی ہائٹ اس جیسی لگے گی, لیکن در حقیقت وہ ہوگا نہیں. کیوں؟ کیونکہ بھیڑ زیادہ ہے. تو لہذا ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بتانے والا بندہ دیندار ہے, لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کیا ان کی تعلیمات حقیقت میں قرآن اور حدیث اور ہمارے 1450 سال کے جو اکابرین اصحاب کی زندگی, اولیاء اکرام کی زندگی گزری, ان کے مطابق ہیں. تو اس تعلیمات کو لے لیجئے, ان کے مطابق نہ ہو, کوئی نیا دین لے کر آئے, کوئی نئی بات لے کر آئے کہ میں آج قرآن سمجھا ہوں 1450 سال کے بعد, تو پھر اس کو اور عمل پیرا ہونے کی حاجت نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت مدلل گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے دونوں سوالات پر. شہباز شہزاد صاحب جو میرے دوست تھے, انہوں نے سوال کیا تھا باندی کے حوالے سے. علامہ صاحب نے اس کا ایک شرعی عذر بتایا اور اس کے حقوق بتائے, کیا معاملات ہیں. شہباز شہزاد صاحب آپ علامہ صاحب کا جواب سن رہے ہوں گے, اور آخر میں علامہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ دین مکمل ہوا. ہم نے سوال کیا, علامہ صاحب نے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ آپ پڑھیں, اس سے رہنمائی حاصل کریں, اور دیکھ کر بھیڑ بہت ہے, دیکھیں کس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, کیا محبت کے اشعار نظر آتے ہیں, محبت بھرے جملے نظر آتے ہیں. ضرور قرآن پڑھیں, تفسیر کے ساتھ پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اپنا معمول بنائیں. صرف رمضان تک محدود نہ کریں قرآن کو, رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رکھیں قرآن کی تلاوت. جیسے کہ مجھے یاد آ رہا ہے قرآن نے کہا ہے کہ ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین, کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں. حضرت عباس سے روایت ہے کہ جی الا فی کتاب مبین. علامہ صاحب موجود ہیں. حضرت عباس سے روایت ہے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں. تو ہر دشوار کا حل قرآن کے اندر ہے. قرآن کا نہ کوئی متبادل نہ بدل ہے, قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے. یہی آرزو ہے کہ بس تعلیم قرآن عام ہو جائے. عبدالاحد قادری صاحب تشریف فرما ہے. اب چلتے ہیں جن پر قرآن اترا ہے انہی کی طرف, کیا سنا رہے ہیں. اور کلاموں کی فرمائش بھی ہے, میں ویورز کے کمنٹ دیکھتا چلتا ہوں ساتھ ساتھ. یہ کلام آپ نے سنا ہے, کیا ہی ذوق, اس پر انہوں نے کہا واہ واہ جزاک اللہ. بہت شکریہ بہن. گریٹ ساؤنڈ آپریٹ عمیر, ویری گڈ اینڈ گڈ لک. ماشاءاللہ واقعی عمیر بھائی ہمارے ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی برکت عطا فرمائے. حبیب سمی صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ بھائی سلامت رہیں. احمد بھائی نے دل خوش کر احد بھائی نے دل خوش کر دیا, آپ نے بہت خوب پڑھا. اللہ آپ کو مدینے کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. احد بھائی ہمارے ساتھ ہوں سفر میں اور یہ کلام سناتے چلیں اور ہم مدینے کا سفر کرتے چلیں. اسد شیخ صاحب کہتے ہیں آمین. اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو, ناظرین کو, سامعین کو سلامت رکھے. میں عبدالاحد قادری صاحب کی جانب جا رہا ہوں. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا بھی کلام فرمائش ہے اور اس فقیر کی بھی فرمائش ہے. دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ. میں اور اس کے بعد ہم ناظرین انشاءاللہ ان کے کلاموں کے بعد ہم آخر کی طرف جائیں گے اور علامہ صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. میں آپ دونوں کی فرمائش جی چیدہ چیدہ اشعار پیش بہت کرتا شکریہ, ہوں. جزاک اللہ. پہلے مولانا حسن رضا واہ صاحب واہ. کلام پیش کرتا ہوں.
دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گرماتے اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گرماتے اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضائے کری سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضائے کری سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، منگتا تو گے منگتا میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ ہو میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، دینا دیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، دینا دیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، ہے چائے دل درد حسن کی بھی دوا ہو، ہے چائے دل درد حسن کی بھی دوا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ مولانا حسن رضا کا کلام سنا رہے تھے، اب وہ کلام جو میں چاہتا ہوں جو آپ پڑھا کرتے ہیں اور ناظرین سنا کرتے ہیں، لوگ فالوئنگ آپ کی سنتی ہے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمیں فرمائش چاہیے منقبت شریف بھی پڑھوا لیں انشاءاللہ، تو منقبت کے بھی چند اشعار ہو جائیں گے، اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ علامہ صاحب دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، تم بھی ذرا معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، تم بھی ذرا معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، جاؤ نمازیں لے کر آؤ
کہنا ہم جیسے تھے جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے پیشانی پہ داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں نقش قدم پتھر پہ بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے نقش قدم پتھر پہ بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے بام کرو دیوار سلامی دینے لگے کچھ ایسا کرو پیڑ کو اپنے پاس بلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے پیڑ کو اپنے پاس بلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے حکم خدا کا تم کو بھی آئے بیچ میں قبلہ بدلا جائے حکم خدا کا تم کو بھی آئے بیچ میں قبلہ بدلا جائے ایسی نماز ایک پڑھ کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے ایسی نماز ایک پڑھ کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے اس کلام کا خلاصہ کہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں کیا کہنے ماشاءاللہ وہ کلام جو عبدالاحد قادری صاحب شہر کراچی کے اندر محافل کے اندر بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور میں ان کو اس کلام پر سنا بھی کرتا ہوں اسٹیجز پر آج لائیو اس تجلیات رمضان میں انہوں نے خوبصورت انداز سے پیش کیا میں ان کا آخر میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مصروفیات میں سے وقت نکال کر دعا پروڈکشن کی ٹیم اور تجلیات رمضان ٹرانسمیشن کو وقت دیا اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی برکت عطا فرمائے حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرمائے اور خوب برکت دے ان کے اور پڑھنے میں ادائیگی میں لہن میں اور برکت عطا فرمائے بہت خوبصورت انداز سے عبدالاحد قادری پڑھ رہے تھے اور پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے میں نے ثنا خانوں کو دیکھا ہے سنا ہے عبدالاحد قادری صاحب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں بہت سافٹ پڑھتے ہیں بہت سافٹ وائس ہے آپ کی اور یہ ثنا خاں ایسے ہیں کہ بہت سارے ثنا خاں ہیں میں جن کو جانتا ہوں اور ماشاءاللہ عبدالاحد قادری صاحب خالصتاً اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ثنا خوانی کرتے ہیں یہاں تشریف فرما ہے اور میں ان کے حوال سے واقف ہوں میں چاہوں گا عبدالاحد قادری آخر میں منقبت شریف کے چند اشعار آئیے میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا آئیے حضور غوث پاک بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہمارے علامہ صاحب نے اس کلام کو حکم دیا وہی کلام پیش کرتے ہیں واہ 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 غوث العظم ہو غوث الورا نور ہو نور صلی علی غوث العظم ہو غوث الورا نور ہو نور
صلی علی ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو غوث العظم آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جانیوں سے وہ نکل آئیں گے جانیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث العظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہ ماشاءاللہ عبدالاحد قادری حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. کل انشاءاللہ پھر نئے شخصیات کے ساتھ ثنا خاں کے ساتھ ایک عالم دین کے ساتھ میں تجلیات رمضان کے ساتھ حاضر ہوں گا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. علامہ صاحب دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا اللہ عز و جل یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک و مولا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے مالک بادشاہ کریم ہمارا یہاں پر آنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا تمام کاوشیں کرنا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمانا. اے مولا اس کی جو بھی غلطیاں کوتاہیاں بے ادبی کمی بیشی ہوئی اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں معاف فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے بدلے نہیں بلکہ مولا اپنے شاہ نشان عطا فرما. جو تو ثواب ادا فرمائے کروڑ کروڑ درود و سلام کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے. آپ کے وسیلے سے تمام رسول تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام تمام تابعین تبع تابعین اولیاء اکرام شہداء و صالحین خصوصاً بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے. اے مولا کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اہل ایمان گزرے موجود ہیں گزریں گے تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما لیں. مولا ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں ہمارے گھر والوں میں دوست احباب میں رشتہ داروں میں محبت کرنے والوں میں جو کوئی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے حال بھی جانتا ہے. مولا تمام کی اس کا ثواب اصال کرتے ہیں قبول منظور فرما لیں. اے مولا کریم اس ذکر خیر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے اپنے محبوب کی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. مولا کریم جو بے روزگار ہیں مولا انہیں آسان وسیع رزق کی حلال عطا فرما. مولا جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعتیں کشادگیاں پیدا فرما دے. مولا ہم سب کے علم میں عمل میں جان میں عزت میں آبرو میں وقت میں ایمان میں صحت میں رزق حلال میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما دے. مولا ہمیں جھوٹ
غیبت چغلی وعدہ خلافی گانے باجے فلمیں ڈرامے بد حیائی بد نگاہی عداوت قینہ بغض حسد پسندی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے مولا علم کے تکبر سے بچا لے مولا عاجزی کے تکبر سے بچا لے مولا ریاکاری سے بچا لے اے مالک ہمارا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی مولا کریم یا اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے اے مولا تو نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اس میں قرآن پاک کا نزول فرمایا مولا ہم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اے مولا پوری زندگی قرآن پاک کو پڑھتے رہنے اسے سمجھتے رہنے اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دوسروں کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما دے مولا کریم جتنی بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں تمام کے لیے نیک صالح عاشق رسول رشتے عطا فرما دے جن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں مولا ان رکاوٹوں کو دور فرما دے مولا کریم جتنے بھی لوگ مولا دیکھنے والے ہیں یا اللہ عز و جل ان میں اور ہم میں ہمارے گھر والوں میں کوئی بھی بیمار ہو تو عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما دے اے مالک بادشاہ کریمہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں جو دعا میں شامل ہیں مولا تو سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے حال بھی جانتا ہے سب کے حالات سے باخبر ہے مولا یا اللہ عز و جل تمام کی جھولیوں کو گہرے مراد سے پر فرما دے اے مولا کریم یا اللہ عز و جل مالک بادشاہ کریمہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے جو حق میں بہتر نہیں اس چیز کی چاہت کو پسند کو خیال کو ہمارے دل و دماغ سے دور فرما دے مولا ہمارے سارے جتنے بھی لوگوں نے اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں اپنی کوششیں کی تمام کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما دے مولا کریم تمام کو اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما دے ہمارے کامل بھائی کے علم عمل میں جان میں عزت میں آبرو میں مولا حفاظت میں برکت عطا فرما دے عبدالاحد بھائی کو مولا اور خوش رہانی عطا فرما دے مولا کریم شیرینی مٹھاس عطا فرما دے مولا کریم علم نافع عطا فرما دے مولا ہمارے زبان و قلب سے فیض جاری فرما دے اے مالک بادشاہ کریمہ اسی سال حج کی سعادت عطا فرما بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری عطا فرما آئندہ رمضان مبارک اپنے اہل خانہ کے ساتھ با ادب طریقے سے حرمین طیبین میں گزارنے کی توفیق عطا فرما عید سعید مدینے پر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے مالک بادشاہ کریمہ موجودہ آفت و بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما دے عالم اسلام کو حفاظت عطا فرما دے مولا کریم اس آفت کی وجہ سے جتنے لوگ بھی مولا کریم پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو نقصانات ہوئے تمام کا نعم البدل عطا فرما دے الغرض میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو اور کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تجلیات رمضان تجلیات رمضان تجلیات رمضان تجلیات رمضان